بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ آپ کی، ہماری اور ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ نماز، ذکر اللہ، تہجد اور درود پاک کی کثرت عطا فرمائے۔ قبر کے عذاب سے نجات دے، جنت میں بآسانی داخلہ فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے اور دل میں آمین ضرور کہیے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب القریہ کا ذکر کریں گے۔ اصحاب القریہ مکمل طور پر ہلاک ہونے والی یہ دوسری قوم ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں یوں فرمایا، اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجئے کہ جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں کے ساتھ تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت اذیت پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی مجھے بچا سکے گی؟ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو تم سب کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہی ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ ناظرین گرامی، بہت سے مفسرین کے مطابق یہ انطاکیہ شہر تھا۔ اس کا بادشاہ انتیخس بن انتیخس نامی تھا جو بتوں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنے 3 رسول مبعوث فرمائے جن کے نام صادق، مصدوق اور شلوم تھے۔ یہ اللہ کے سچے رسول تھے، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ ایک اور رائے کے مطابق کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انطاکیہ شہر میں بھیجے جانے والے حواری تھے اور ان کے نام شمعون، یوحنا اور پولس تھے، لیکن یہ بات درست نہیں لگتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انطاکیہ شہر کی طرف اپنے حواری بھیجے تھے تو وہ تکذیب کی بجائے آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں بطریق یعنی عیسائیوں کا بڑا پادری رہتا ہے۔ وہ 4 شہر یہ ہیں: انطاکیہ، بیت المقدس، اسکندریہ اور روم۔ ان کے بعد قسطنطنیہ۔ یہ شہر تباہ نہیں ہوئے تھے، جبکہ جس شہر کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، جیسا کہ ان کے واقعے کے آخر میں مذکور ہے کہ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ تاہم یہ امکان موجود ہے کہ ان 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانے میں اس شہر کی طرف بھیجا ہو، لیکن شہر والے ان کی تکذیب کے باعث ہلاک کر دیے گئے ہوں اور بعد میں پھر وہ شہر آباد ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وہاں اپنے حواری بھیجے ہوں، تب وہ لوگ اسلام لے آئے ہوں۔ اس طرح مختلف واقعات کی تطبیق ممکن ہے، لیکن ان آیات میں مذکور رسولوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہی مراد لینا درست نہیں،
نہیں، اس کی ایک وجہ تو بیان کر چکے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہی ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے بندے کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ گئے۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اس بستی کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر زور سے آواز نکالی جس سے وہ تمام بجھ کر رہ گئے، ان کی آوازیں بند ہو گئیں، ان کے بدنوں میں کوئی حرکت باقی نہ رہی اور جھپکنے والی ایک آنکھ بھی باقی نہ رہی، اور یوں انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ ناظرین، انطاکیہ شام کے علاقے کا ایک قدیم شہر ہے۔ بعض کے قول کے مطابق یہ شہر مسیح علیہ السلام سے 300 سال پہلے تعمیر ہوا۔ یہ شہر قدیم زمانے میں دولت و ثروت اور علم و تجارت کے لحاظ سے مملکت روم کے 3 بڑے شہروں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ شہر انطاکیہ حلب سے 100 کلومیٹر سے کچھ کم اور اسکندریہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ خلیفہ ثانی کے زمانہ میں ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا اور رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس میں رہنے والے لوگ عیسائی تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے مذہب پر باقی رہ گئے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ شہر فرانسیسیوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس بات کے پیش نظر کہ ان کے شام سے نکلنے کے بعد اس ملک میں ہونے والے فتنہ و فساد سے عیسائیوں کو کوئی گزند نہ پہنچے، انہوں نے اسے ترکی کے حوالے کر دیا تھا۔ انطاکیہ عیسائیوں کی نگاہ میں اسی طرح سے دوسرا مذہبی شہر شمار ہوتا ہے جس طرح سے مسلمانوں کی نظر میں مدینہ ہے، اور ان کا پہلا شہر بیت المقدس ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک گروہ نے انطاکیہ کی طرف ہجرت کی اور پولس اور برنابا شہروں کی طرف گئے۔ انہوں نے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دی، یہاں سے دین عیسوی نے وسعت حاصل کی۔ اسی بنا پر قرآن میں اس شہر کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن پاک اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم ان سے بستی والوں کی مثال بیان کرو کہ جس وقت خدا کے رسول ان کی طرف آئے۔ قرآن اس اجمالی بیان کے بعد ان کے قصے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وقت کہ جب ہم نے 2 رسولوں کو ان کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، لہٰذا ہم نے ان 2 کی تقویت کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کہ یہ رسول کون تھے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ان 2 کے نام شمعون اور یوحنا تھے اور تیسرے کا نام پولس تھا، اور بعض نے ان کے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گمراہ قوم نے ان رسولوں کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا ہی آنا تھا تو کوئی مقرب فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہم جیسا انسان، اور اسی امر کو انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور فرمان الہی کے نزول کے انکار کی دلیل خیال کیا، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ پوری تاریخ میں سب رسول نسل آدم علیہ السلام سے ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ جن کی رسالت سب مانتے تھے، یقیناً وہ انسان ہی تھے۔ اس سے قطع نظر کیا انسانوں کی ضروریات، مشکلات اور تکالیف انسان کے علاوہ اور کوئی سمجھ سکتا ہے؟ بہرحال یہی پیغمبر اس گمراہ قوم کی شدید اور سخت مخالفت کے باوجود مایوس نہ ہوئے اور انہوں نے کمزوری نہ دکھائی۔ ان کے جواب میں کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ یقیناً تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو واضح اور اشکار طور پر ابلاغ رسالت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مسلمہ طور پر انہوں نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا اور قسم پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ بلاغ المبین، ان کا ابلاغ بلاغ مبین کا مصداق نہ ہونا، کیونکہ بلاغ مبین تو اس طرح ہونا چاہیے کہ حقیقت سب تک پہنچ جائے اور بات یقینی اور محکم دلائل اور واضح معجزات کے سوا ممکن نہیں ہے۔ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ
السلام کی طرح بعض ناقابل علاج بیماریوں کو حکم خدا سے شفا بخشی، لیکن یہ دل کے اندھے واضح منطق اور معجزات کے سامنے نہ صرف جھکے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی خشونت اور سختی میں اضافہ کر دیا اور تکذیب کے مرحلے سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے تہدید اور شدت کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں فعال بد سمجھتے ہیں، تمہارا وجود منحوس ہے اور تم ہمارے شہر کے بدبختی کا سبب ہو۔ ممکن ہے کہ ان انبیاء الہی کے آنے کے ساتھ ہی اس شہر کے لوگوں کی زندگی میں ان کے گناہوں کے زیر اثر یا خدائی تنبیہ کے طور پر بعض مشکلات پیش آئی ہوں، جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل بھی کیا ہے کہ ایک مدت تک بارش کا نزول منقطع رہا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ اس امر کو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ کھلی دھمکیوں کے ساتھ اپنی قبیح نیتوں کو ظاہر کیا اور کہا کہ اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم یقینی طور پر تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ یہ وہ مقام تھا کہ خدا کے پیغمبر اپنی منہ بولتی منطق کے ساتھ ان کی فضول ہذیانی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بدبختی اور نحوست خود تمہاری طرف سے ہے، اور اگر تم ٹھیک طرح سے غور کرو تو اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے اگر بدبختی اور منحوس حوادث تمہارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں اور برکات الہیہ تمہارے درمیان میں سے اٹھ گئی ہے تو اس کا عامل اپنے اندر اپنے پست افکار اور قبیح اعمال میں تلاش کرو، نہ کہ ہماری دعوت میں۔ یہ تم ہی ہو کہ جنہوں نے بت پرستی، خود غرضی، ظلم اور شہوت پرستی سے اپنی زندگی کی فضا کو تاریک بنا ڈالا ہے اور خدا تعالیٰ کی برکات کو اپنے سے منقطع کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری اصلی بیماری وہی تمہارا حد سے تجاوز ہے۔ اگر تم توحید کا انکار کرتے ہوئے شرک کی طرف رخ کرتے ہو تو اس کی وجہ حق سے تجاوز ہے، اور اگر تمہارا معاشرہ برے انجام میں گرفتار ہوا ہے تو اس کا سبب بھی گناہ میں زیادتی اور شہوات میں آلودگی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر خیر خواہوں کی خیر خواہی کے جواب میں تم انہیں موت کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے تجاوز کی بنا پر ہے۔ قرآن میں ان رسولوں کی جدوجہد کا ایک اور حصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے تھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت سے ان انبیاء کی حمایت کی اور وہ کافر و مشرک اور ہٹ دھرم اکثریت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تک جان باقی رہی انبیاء الہی کا ساتھ دیتے رہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، ایک با ایمان مرد شہر کے دور دراز مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، مرسلین خدا کی پیروی کرو۔ اس شخص کا نام اکثر مفسرین نے حبیب نجار بیان کیا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو پروردگار کے پیغمبروں کی پہلی ہی ملاقات میں ان کی دعوت کی حقانیت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ وہ ایک ثابت قدم اور مصمم کار مومن ثابت ہوا جس وقت اسے خبر ملی کہ وسط شہر میں لوگ ان انبیاء الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور شاید انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا۔ چنانچہ یسعیٰ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ مرکز شہر تک پہنچا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا حق کی حمایت کی اور دفاع میں فروگزاشت نہ کی۔ رجل کی تعبیر ناشناختہ شکل میں شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا، کوئی قدرت و شوکت نہیں رکھتا تھا اور اپنی راہ میں یکو تنہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کے نور اور حرارت نے اس کا دل اس طرح سے روشن اور مستعد کر رکھا تھا کہ راہ توحید کے مخالفین کی سخت مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں کود پڑا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مومن مجاہد اپنے شہر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کس منطق اور دلیل کو اختیار کرتا ہے۔ اس نے پہلے یہ دلیل اختیار کی کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ یہ ان کی صداقت کی پہلی نشانی ہے کہ ان کی دعوت میں کسی قسم کی مادی منفعت نہیں ہے، وہ تم سے کوئی مال چاہتے ہیں اور نہ ہی جاہو مقام، یہاں تک
کہ وہ تو تشکر اور سپاس گزاری بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی اور صلہ۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے، علاوہ ازیں یہ رسول جیسا ان کی دعوت کے مطالب اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی کی دعوت کو قبول نہ کرنا یا تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس کی دعوت حق نہیں ہے اور وہ بے راہ روی اور گمراہی کی طرف کھینچ رہا ہے، یا یہ کہ ہے تو حق لیکن اس کو پیش کرنے والے اس کے ذریعے کوئی خاص مفاد حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات خود اس قسم کی دعوت کے بارے میں بدگمانی کا ایک سبب ہے۔ لیکن جب نہ وہ بات ہو اور نہ یہ، تو پھر تامل اور تردد کا کیا معنی؟ ناظرین، اس ہٹ دھرم قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی، لیکن قرآن پاک کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ ہاں، اس کی پرجوش اور ولولہ انگیز گفتگو قوی اور طاقتور استدلالات اور ایسے عمدہ اور دلنشین نکات کے ساتھ تھی، مگر اس سے نہ صرف یہ کہ ان سیاہ دلوں اور مکر و غرور سے بھرے ہوئے سروں پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا، بلکہ کینہ و عداوت کی آگ ان کے دلوں میں ایسے بھڑکی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انتہائی سنگ دلی اور بے رحمی سے اس شجاع مرد مومن کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اسے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے جسم کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنایا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے لبوں پر مسلسل یہ بات تھی کہ خداوندہ میری قوم کو ہدایت فرما، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اس سے اس طرح پاؤں کے نیچے روندا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس با ایمان شخص نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور موت کے بعد بھی اس کی ہدایت کی آرزو رکھتا تھا۔ بہرحال یہ تو اس مومن اور سچے مجاہد کا انجام تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی کی اور خدا کے پیغمبروں کی حمایت میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی اور آخرکار شربت شہادت نوش کیا اور جوارہ رحمت میں جگہ پائی۔ اگرچہ قرآن میں ان 3 پیغمبروں کے انجام کار کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ جو قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے اس مرد مومن کو شہید کرنے کے علاوہ اپنے پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، جبکہ بعض نے تصریح کی ہے کہ اس مرد مومن نے لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول رکھا تاکہ وہ پیغمبر اس سازش سے بچ جائیں کہ جو ان کے خلاف کی گئی تھی اور کسی پرامن جگہ منتقل ہو جائیں۔ شہر انطاکیہ کے لوگوں نے خدا کے پیغمبروں کی کیسی مخالفت کی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کار کیا ہوا۔ قرآن پاک اس بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا، اور اصولاً ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایسی سرکش قوم کو نابود کرنے کے لیے ان امور سے کام لیں۔ ہم ان امور کے محتاج نہیں ہیں، صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ جس سے ہم ان سب کو خاموش کر دیں اور انہیں دیار عدم کی طرف بھیج دیں اور ان کی زندگی کو درہم برہم کر دیں۔ صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ ان کے حیات کے عوامل ہی ان کی موت کے عامل میں بدل جائیں اور مختصر سے وقت میں ان کی زندگی کا دفتر لپیٹ کر رکھ دیں۔ پھر قرآن مزید کہتا ہے کہ صرف ایک آسمانی چیخ پیدا ہوئی، ایسی چیخ کہ جو ہلا دینے والی اور موت کا پیغام تھی۔ اچانک سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا یہ چیخ بجلی کی کڑک تھی کہ جو بادل سے اٹھی اور زمین پر جا پڑی اور ہر چیز کو لرزہ برندام کر دیا اور تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا اور وہ سب خوف کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے گئے؟ یا یہ ایسی چیخ تھی کہ جو زمین کے اندر سے ایک شدید زلزلے کی صورت میں اٹھی اور فضا میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی لہر نے انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا؟ ایک چیخ وہ جو کچھ بھی تھی لمحہ بھر سے زیادہ نہ تھی، وہ ایک ایسی آواز تھی کہ جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا اور ایسی ہلا دینے والی تھی کہ جس نے تمام حرکتوں کو بے حرکت کر دیا، اور خدا کی قدرت ایسی ہی ہے اور ایک گمراہ اور بے ثمر قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ناظرین، طبرسی مجموع البیان میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں میں سے اپنے 2 نمائندے انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ جس وقت وہ شہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جو چند بھیڑیں چرانے کے لیے لایا تھا۔ یہ حبیب صاحب یس تھا۔ انہوں نے اسے سلام
سلام کیا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں بتوں کی عبادت کے بجائے خدائے رحمان کی طرف دعوت دیں۔ بوڑھے نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی معجزہ یا کوئی نشانی بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مادرزاد، اندھوں اور برس میں مبتلا لوگوں کو حکم خدا سے صحت اور تندرستی بخشتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا کہ میرا ایک بیمار بیٹا ہے کہ جو سال ہا سال سے بستر پر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم تمہارے گھر جا کر اس کا حال معلوم کریں۔ بوڑھا ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اس کے بیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ صحیح اور سالم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور خدا نے اس کے بعد بیماروں میں سے ایک کثیر گروہ کو ان کے ہاتھ سے شفا بخشی۔ ان کا بادشاہ بت پرست تھا۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے انہیں بلاوا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ موجودات جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کی عبادت کے بجائے ہم تمہیں اس کی عبادت کی طرف دعوت دیں جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہمارے خداؤں کے علاوہ کوئی معبود بھی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہی کہ جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اٹھ جاؤ کہ میں تمہارے بارے میں کچھ سوچ بچار کروں۔ یہ ان کے لیے ایک دھمکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان دونوں نمائندوں کو بازار میں پکڑ کر مارا پیٹا۔ لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں نمائندوں کو بادشاہ تک رسائی حاصل نہ ہوئی اور ایک مدت تک وہ اس شہر میں رہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل سے باہر آیا ہوا تھا تو انہوں نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اللہ کا نام عظمت کے ساتھ لیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور ہر ایک کو 100 کوڑے مارے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں نمائندوں کی تکذیب ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون الصفا کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ جو حواریوں کے بزرگ تھے، شمعون اجنبی صورت میں شہر میں پہنچے اور بادشاہ کے اطرافیوں سے دوستی پیدا کر لی۔ انہیں ان کی دوستی بہت بھائی اور ان کے بارے میں بادشاہ کو بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے بھی ان کو دعوت دی اور انہیں اپنے ہم نشینوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ ان کا احترام کرنے لگا۔ شمعون نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 2 آدمی آپ کی قید میں ہیں اور جس وقت انہوں نے آپ کو آپ کے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کی دعوت دی تو آپ نے انہیں مارا پیٹا۔ کیا کبھی آپ نے ان کی باتیں سنی بھی ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ مصلحت سمجھو تو انہیں بلا لیں تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان کے پلے ہے کیا۔ بادشاہ نے انہیں بلا لیا۔ شمعون نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں اور ان سے کہا کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس خدا نے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شمعون نے کہا کہ تمہارا معجزہ اور نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم چاہو۔ بادشاہ نے حکم دیا اور ایک اندھے غلام کو لایا گیا جسے انہوں نے حکم خدا سے شفا بخشی۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس مقام پر شمعون بول اٹھے اور بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس قسم کی درخواست اپنے خداؤں سے کرتے تو کیا وہ بھی اس قسم کے کام کی قدرت رکھتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ تم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تمہارے یہ خدا کہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں نہ تو کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خاصیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ اگر تمہارا خدا مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو ہم اس پر اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہاں ایک مردہ ہے جسے مرے ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم نے اسے دفن نہیں کیا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کا باپ سفر سے آ جائے، تم اسے زندہ کر دکھاؤ۔ مردے کو لایا گیا تو وہ دونوں تو اشکار دعا کر رہے تھے اور شمعون دل ہی دل میں۔ اچانک مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں 7 روز سے مر چکا ہوں، میں نے جہنم کی آگ اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم سب خدائے یگانہ پر ایمان لے آؤ۔ بادشاہ نے تعجب کیا۔ جس وقت شمعون کو یقین ہو گیا کہ اس کی بات اس پر اثر کر گئی تو اسے خدائے یگانہ کی طرف دعوت دی اور وہ ایمان لے آیا اور اس کے ملک کے باشندے بھی اس کے ساتھ ایمان لے آئے، اگرچہ کچھ لوگ اپنے کفر پر باقی رہے۔
इस रिवायत की नज़ीर तफसीर आयाशी में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी नकल हुई है, अगरचे उनके दरमियान कुछ फ़र्क है, लेकिन कुरान के ज़ाहिर की तरफ तवज्जो करते हुए उस शहर वालों का ईमान लाना बहुत बईद नज़र आता है, क्योंकि कुरान कहता है कि वो सीहाए आसमानी के ज़रिए हलाक हो गए। मुमकिन है कि रिवायत के इस हिस्से में रावी से इश्तबाह हुआ हो, या ये कि ये वाक़या उन पैगंबरों के बाद पेश आया हो, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके अपनी इसी प्लेलिस्ट क़ससुल अंबिया में अपलोड कर ली हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो अपने इल्म में ज़रूर इजाफा करें और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो के नीचे हमने कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने मुकम्मल वीडियो देखी है। अगर हाँ तो कंप्लीट या मुकम्मल का लफ्ज़ लिख लीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।